شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم شفيع المذنبين أنيس الغريبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد صلوات الله عليه، ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى. سامعین محترم، ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ گفتگو کا عنوان جو ہے وہ ماہ مبارک اور جہاد نفس کے عنوان سے ہے، اور سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 15 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، قد افلح من تزکا، بے شک جس نے تزکیہ نفس کیا وہ فلاح پا گیا۔ یعنی وہ انسان کہ جو اپنے باطن و ظاہر کو برائیوں سے اور رذائل نفسانی سے پاک و پاکیزہ رکھتا ہے اور پاک و پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہی انسان جو ہے وہ نجات یافتہ ہے اور فلاح یافتہ ہے۔ اب یہاں پر جو ہے چونکہ اس آیہ کریمہ، آیہ مبارکہ کے اندر جو ہے تزکیہ نفس جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور نتیجہ تزکیہ نفس کو یہاں پر بیان پروردگار عالم نے فرمایا ہے۔ تو تزکیہ نفس کیا ہے، تو اس کی طرف جو ہے بڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر انسان جو ہے وہ دو چیزوں کا مرکب ہے، دو چیزوں سے انسان جو ہے وہ ترکیب شدہ ہے۔ ایک عنصر جو ہے وہ مادی ہے اور ایک عنصر جو ہے وہ روحانی ہے، یعنی انسان جسم و روح کا مرکب ہے۔ تو اب عقل جو ہے یہاں پر یہ کہتی ہے کہ انسان جو ہے، اب جب انسان جسم اور روح کا مرکب ہے تو اب ظاہری بات ہے جسم کے اپنے تقاضے ہیں اور روح کے اپنے تقاضے ہیں۔ تو اب یہاں پر عقل یہ کہتی ہے کہ انسان جو ہے ہر طرح کی خواہش جو ہے اس سے پرہیز کرے اور اس سے دور رہے، اپنی خواہشوں کو لگام لگائے اور اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اور اپنے نفس کو ہر اس بری شے سے جو ہے وہ محفوظ رکھے کہ جو انسانی روح کے لیے جو ہے وہ ایک بیماری جو ہے وہ کا سبب ہو۔ اب یہاں پر جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم انسان جو ہیں کہ جو جسم و روح سے مرکب ہیں، تو جہاں جسمانی تقاضوں کو ہم پورا کرتے ہیں، اب وہ خوراک کے حوالے سے ہو، لباس کے حوالے سے ہو، تو اسی طرح جو ہے جس طرح جسم کی ضروریات ہیں اور ان کو ہم پورا کرتے ہیں قدم بقدم، اسی طرح روح کی بھی کچھ ضروریات ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے۔ تو اب تزکیہ نفس جو ہے اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے، انسان کی وہ جو روح ہوتی ہے وہ پروان چڑھتی ہے، انسان کی روح جو ہے وہ رشد کرتی ہے، نشو نما پاتی ہے، اور تزکیہ نفس کے ذریعے ہی ہم اپنی آپ کو جو ہے وہ روحانی بنا سکتے ہیں، اپنے آپ کو قدسی اور الہی بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح کہ جس طرح ایک باغبان جو ہے وہ دن رات اپنے چمن و گلستان کی شب و روز اور دن رات کیا کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، تب کہیں جا کر اس کا وہ گلستان اور چمن جو ہے یا پھر گلشن جو ہے وہ لہلہاتا ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے گلشن کے اس زر کو بھر، اس کے اندر جو پودے ہیں، پھول ہیں، ان کے اندر وہ رنگینی تب ہی آتی ہے جب وہ ایک مالی اس گلشن کو اور چمن کو صحیح طرح سے اس کی جب دیکھ بھال کرتا ہے۔ تو اب چونکہ ماہ مبارک رمضان جو ہے اس کے ایام ہیں اور ماہ سیام چل رہا ہے، جس کے 2 عشرے جو ہیں گزر چکے ہیں اور تیسرا عشرہ جو ہے اس کا بھی نصف جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ تو اب ہمیں ان گزرے ہوئے دنوں میں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کس قدر اس ماہ مبارک
رمضان کے نورانی لمحات سے فائدہ حاصل کیا ہے اور استفادہ کیا ہے، کس قدر ہم نے اپنی روح کی طہارت کا سامان فراہم کیا ہے۔ شک نہیں ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہمیں بہترین موقع جو ہے وہ پروردگار عالم کی جانب سے فراہم کیا گیا ہے، اور پھر ہم دیکھیں کہ ہم نے اس ماہ مبارک کی ان عظیم گھڑیوں کے اندر اپنا کتنا تزکیہ نفس جو ہے وہ کیا ہے، اور پھر سماج اور معاشرہ کی معنوی تعمیر میں بھی ہمیں حصہ لینا چاہیے۔ جب ہم تزکیہ نفس کی بات کرتے ہیں تو وہ دو طرح کے تصور اس حوالے سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ چونکہ انسان جسم و روح کا مرکب ہے تو اس میں ایک نفس نفس حیوانی ہے اور دوسرا نفس قدسی و الہی ہے۔ اب حیوانی نفس کا میلان اور رجحان جو ہے وہ ہمیشہ مادی چیزوں کی طرف ہوتا ہے، جس کا تعلق جو ہے وہ جسم سے ہے، اور وہ گناہوں کی طرف جو ہے وہ بڑھتا ہے اور پستیوں کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس حیوانی نفس کے مقابلہ میں اگر ہم دیکھیں تو ایک قدسی اور الہی جو انسان کا نفس ہے، کہ انسان جو ہے اس الہی نفس کے اندر جو ہے پروردگار عالم کی جو قربت ہے اس کا رجحان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، پایا جاتا ہے۔ انسانوں کے ہاں ایثار پایا جاتا ہے، فداکاری کا جذبہ پایا جاتا ہے، گویا یہ قدسی نفس، یہ الہی نفس اسی روح سے متعلق ہے کہ جس کے لیے ابھی جو ہے ہم آپ کی خدمت میں اس کو ہم نے ابھی نفس قدسی کہا ہے، اور اس نفس قدسی کے حوالے سے جو ہے ابھی اور نفس حیوانی کے حوالے سے ایک روایت جو ابھی آپ حضرات اور ناظرین کی خدمت میں ابھی عرض کریں گے۔ خوب، تو نفس حیوانی اور نفس الہی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ لازمی طور پر اور قہری طور پر ایسا ہو کہ ہمارے وجود کے اندر دو نفس پائے جاتے ہوں اور ان دونوں کے درمیان ایک معرکہ ہو اور ایک جنگ ہو، اور کبھی ایک نفس دوسرے نفس پر غالب آ جائے اور کبھی دوسرا پہلے پر جو ہے وہ غالب آ جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارا وجود ایک ہی ہے، ہمارے پاس ایک ہی نفس ہے اور ایک ہی روح ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ یہ میں ہوں، وہ میں ہوں، فلاں چیز میری ہے، فلاں چیز میری نہیں ہے، تو اس میں یہ جو میں ہے یہ ایک شخصیت سے کیا ہے، عبارت ہے۔ تو ایک سے زیادہ جو ہے وہ تصور نہیں ہے، ہر شے کو میں سے ہی تعبیر کرتا ہے۔ تو یہاں پر اب دیکھا جائے تو یہاں جو رجحانات ہم نے کہا ہے کہ نفس قدسی ہے اور نفس حیوانی ہے، تو یہاں پر مختلف جو رجحانات اور تمایلات جو ہیں، خواہشات پائی جاتی ہیں، اور یہ مختلف خواہشات جو ہیں اس انسان سے متعلق ہیں جو جسم و روح سے مرکب ہے۔ اسی لیے یہ تمایلات اور خواہشات، کبھی ان کا تعلق جو ہے وہ روح سے ہوتا ہے اور کبھی ان خواہشات کا تعلق جو ہے وہ جسم سے ہوتا ہے، اور تیسرے مرحلے میں کبھی ان خواہشات کا تعلق جسم و روح دونوں سے ہوتا ہے۔ خوب، اب یہاں پر جو ہے ایک دوسری آیت جو ہے آپ مومنین کی خدمت میں عرض کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، سورہ فاطر آیت نمبر 18۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہوتا ہے کہ جس نے بھی تزکیہ نفس کیا، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا اور ظاہری اور باطنی جو برائیاں ہیں ان سے خود کو پاک رکھا، تو اس کا یہ پاک رکھنا فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، یہ اس کے خود اپنے نفع میں ہے، اور اس کا فائدہ، اس تزکیہ نفس کا فائدہ جو ہے وہ خود اس انسان کو ہے، کسی دوسرے فرد کو اس تزکیہ کا فائدہ نہیں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور ہمیں پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، خدا ہی کی طرف ہم نے پلٹنا ہے۔ اور ایک اور آیت جو ہے تزکیہ نفس کے حوالے سے اب ہم مومنین کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ سورہ جو ہے یہاں پر سورہ طٰہٰ ہے، اور اس میں جو ہے ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَن يَأْتِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ۔ تو دوسری آیت جو ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا
وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى۔ سبحان اللہ۔ تو اس آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ جو شخص پروردگار عالم کے حضور با ایمان حاضر ہوگا اور اس نے نیک اعمال انجام دیے ہوں گے، اس کے لیے بلند ترین درجات ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مومن ہو اور صاحب ایمان ہو، اعتقاد اس کا پختہ ہو، اور دوسرا مرحلہ ہے قد عمل الصالحات، اور نیک اعمال بھی اس نے انجام دیے ہوں، تو اس صاحب ایمان اور صاحب عمل، صاحب اعمال صالحہ کا جو یہاں پر ثمرہ اور نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ایسے بندگان الہی کے لیے جو ہیں بلند ترین درجے اور نعمتیں ہیں۔ اور وہ نعمتیں کیا ہیں؟ جنات عدن۔ اب اس درجات اولا کی جو ہے تفسیر ہو رہی ہے دوسری آیت میں، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور ان کے لیے ایسی جنت ہے، ہمیشہ رہنے والی جنت ہے کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ لوگ اس میں ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ من تحتها الانہار خالدین فیہا، تو وہ ایسے افراد ہیں کہ جنت بھی ہمیشہ رہنے والی ہے اور وہ لوگ بھی ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور آخر میں فرمایا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى، ساری کی ساری جزا جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ اس بندے کے لیے ہے کہ جو پاکیزہ کردار ہے، جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ رکھا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ نفس یا حیوانی ہے یا نفس قدسی و الہی ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ مخلوقات کے حوالے سے کہ انسان اور فرشتگان اور حیوانات، ان کے اندر اگر تقابل دیکھا جائے تو اس تقابل کو میں ایک حدیث معصوم سے جو ہے وہ کیا کروں گا، بیان کروں گا، جس کے اندر انسان کو فرشتوں پر جو ہے وہ برتری جو ہے وہ دی گئی ہے، اور بیان فرمایا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ انسان جو ہے وہ ملائکہ سے افضل و برتر ہے۔ ان عبداللہ ابن سنان قال سألت ابا عبداللہ جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام فقلت الملائکۃ افضل ام بنو آدم، فقال علیہ السلام قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ان اللہ عز وجل رکب فی الملائکہ عقلا بلا شہوہ ورکب فی البہائم شعوة بلا عقل ورکب فی بنی آدم کلتیہما فمن غلب عقلہ شہوتہ فہو خیر من الملائکہ ومن غلب شہوتہ عقلہ فہو شر من البہائم۔ تو اب عبداللہ ابن سنان جو ہیں، جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے ہیں، امام سے نقل جو ہے وہ روایت کو نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انہوں نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ ملائکہ افضل ہیں یا بنی آدم افضل ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ ملائکہ جو ہیں ان سے ملائکہ جو ہیں ان کو جو ہے عقل جو ہے دی گئی ہے، ان کے اندر شہوت نہیں رکھی گئی۔ ملائکہ کی جو ترکیب ہے وہ یہ ہے کہ ملائکہ کے اندر جو ہے وہ عقل ہے، شہوت اور خواہشات جو ہیں وہ پروردگار عالم نے وجود ملائکہ میں نہیں رکھی۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملائکہ فقط اور فقط عقل ہیں، وجود عقل ہیں، اور ان کے اندر خواہشات نہیں ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ حیوانات جو ہیں ان کے اندر جو ہے شہوت کو رکھا گیا اور ان کے اندر عقل نہیں ہے۔ اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا ورکبا بنی آدم کلتیہما، اور انسان جو ہے، بنی آدم جو ہے، اس کے اندر خواہشات کو بھی رکھا گیا اور عقل کو بھی رکھا گیا۔ تو اب یہاں پر وہ مقام آتا ہے کہ اگر انسان کی عقل جو ہے وہ اس کی خواہشات پر غلبہ پا جائے تو امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں فَهُوَ خَيْرٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، ایسا انسان جو ہے وہ ملائکہ سے افضل ہے۔ اور اگر اس کی شہوات جو ہیں وہ عقل پر غالب آ جائیں، پہلے مرحلے میں فرمایا کہ اگر عقل جو ہے، عقل انسانی جو ہے اس کی خواہشات پر جو ہے وہ غالب ہو تو وہ انسان خیر من الملائکہ ہے، ملائکہ سے افضل ہے۔ اور اگر انسان کی شہوات اس کی عقل پر غالب آ جائیں اور عقل مغلوب ہو جائے تو فرمایا ایسا انسان فَهُوَ شَرٌّ مِّنَ البہائم، ایسا انسان جو ہے وہ حیوان سے بھی کیا ہے، بدتر ہے اور پستر ہے۔
اور انسان اس سے جو ہے شریر تر ہے، شر تر ہے اس سے۔ تو اب یہ روایت جو ہے بحر الانوار میں اس روایت کا جو ہے وہ اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ افضل ہے اگر اس کی عقل جو خواہشات نفسانی پر غلبہ پاتی ہے، یعنی انسان کی عقل جو ہے، روح قدسی جو ہے وہ روح نفسانی پر اگر غلبہ پا جائے تو یہی انسان ملائکہ سے افضل ہے۔ اور اگر روح اور جس کو ہم نے نفس الہی سے تعبیر کیا ہے، روح حیوانی جو ہے، اگر وہ روح الہی اور قدسی پر غلبہ پا جائے تو یہی انسان جو ہے وہ حیوانوں سے جو ہے وہ بدتر ہے۔ اور عقل کی فضیلت میں بیان فرمایا العقل ما عبد بہ الرحمن واقتصب بہ الجنان، کہ عقل وہ عظیم شے ہے کہ جس کے وسیلے سے پروردگار عالم کی عبادت کی گئی، اور عقل جو ہے وہ عظیم شے ہے کہ جس کے ذریعے جو ہے انسان جنت کو حاصل کرتا ہے اور جنت حاصل کی جاتی ہے۔ البتہ اپنی گفتگو کو یہیں پر جو ہے وہ روکتا ہوں، اور انشاءاللہ اس سلسلہ کا دوسرا حصہ جو ہے وہ اگلی گفتگو میں بیان کیا جائے گا۔ اور آخر میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک کے صدقے ہمیں تزکیہ نفس کی توفیق عطا فرمائے، اور حسنات کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری عبادات میں جو ہے وہ اخلاص پیدا فرمائے، اور رذائل جو ہیں، رذائل اخلاقی جو ہیں، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے آقا اور مولا امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔